ہماری اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے اور ہم بالکل دست مس نہیں ہو رہے، اوپر سے لے کر نیچے تک جیسے ہماری زندگی اس سے پہلے گزر رہی تھی ویسی گزر رہی۔ معاشی طور پر بڑا نقصان ہوا کورونا کی وجہ سے، اور دینی طور پر اتنا نقصان ہوا کہ یہ مسجدیں غیر آباد ہو گئی۔ آج بھی ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا، کئی ہمارے ایسے دوست جو جمعے کے بیان سننے کے لیے بہت پہلے آ جاتے تھے، اور بس وہ کورونا کی وجہ سے ایسے ڈرے ہیں، کوئی ڈر گئے ہیں، کچھ بیمار ہیں، تو آتے نہیں ہیں۔ بس کئیوں سے راستے میں ملاقات بھی ہوتی ہے، ان کو دعوت بھی میں دیتا ہوں، آئیں گے بھی آئیں گے۔ بہت نقصان پہنچا ہے کورونا، اس لیے توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے۔ بار مولانا شفقت علی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، بہت بڑے جو ہے وہ عالم تھے اور ایک بہت بڑا مدرسہ جو ہے نا چلا رہے تھے، اور ان کا عجیب جنازہ ہوا۔ ہماری یہ جو دینی لائن ہے نا، آپ حضرات کو تو یہ بالکل پسند نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس دینی لائن میں اپنے بچوں کو لگانے کا، خود لگنے کا جو نقد انعام اللہ پاک اسی دنیا میں ساری دنیا کے سامنے دکھاتے ہیں، وہ کیا ہے کہ آپ کا جنازہ پڑھنے والے علماء ہوں گے، قرآن کے حافظ ہوں گے، قاری ہوں گے، داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، سفید لباس والے، ایسے اللہ والے کہ جیسے آسمان سے فرشتے اتر آئے۔ بے شک۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی نماز جنازہ پڑھنے والے مسلمانوں کی 3 صفیں ہوں اور وہ اس کی سفارش کرے تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس کی جنازہ پڑھنے والے ایسے اللہ والے ہوں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، فوج کا جنرل، کرنل، بریگیڈیئر، جتنے بھی وہ تو اوپر تک ہیں، ان کے بنانے کا نقد جو نقصان ہوتا ہے دنیا میں، تو مالی فائدہ تو ہی ہے بھائی، یہ دنیا نے گزر جانا ہے۔ جنازہ پڑھنے والے کون ہوں گے بھائی؟ کوٹ پتلون والے، سلوٹ بھی ماریں گے جنازے کو، سلامی بھی دیں گے، اتنی سلامی دی گی۔ پینٹ پتلون والے، پتہ نہیں وضو استنجا بھی انہوں نے کیا ہے نہیں کیا ہے، اور جنازے کی دعا بھی ان کو آتی ہے نہیں آتی۔ بہرحال یہ اپنی اپنی تقدیر، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں کہ نہ بنائیں، میں ویسے ایک اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو ان کا جنازہ دیکھ کر کے وہ میں جا تو سکا نہیں، میں بیمار تھا، کیونکہ مجھے اٹیک ہوا ہے کچھ مہینہ پہلے، اس سے 3 دن پہلے ان سے فون پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو اسپتال میں پہنچ گیا ہوں، کورونا میں مبتلا ہوں، بس یہ آخری بات۔ پھر مسلسل رابطہ تھا لیکن اللہ کو پیارے ہوئے، تو ان کی مناسبت سے کچھ اشعار آپ کو سنانے ہیں۔ جب سے مجھے صدمہ بھی بڑا پہنچا، دوست تھے میرے بڑے قریب، کہ اب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں تو بھولتے جا رہے ہیں۔ 2-3 ہفتے پہلے ڈاکٹر صاحب کا تذکرہ کیا تھا، آپ کسی کو یاد ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب ہستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب ہستی کی، بند ہوں آنکھیں اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ یہ جو بڑے بڑے جو ہے نا پلان بناتے ہیں، بڑے بڑے وہ جو ہمارے بزرگ فوت ہوئے نا، بہت بڑا مدرسہ بنا رہے تھے۔ اس دفعہ انہوں نے ہمیں اپنی مسجد دکھلائی کہ یہ دیکھو مسجد 2 منزلہ تیار ہو گئی اور تیسری کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ایک مکان جو ہے نا اس کو خریدنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اور اب آج 5 دن ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد پھر ہفتہ ہو جائے اور گزر جائے گا، پھر مہینہ گزر جائے گا۔ یہ جو قبروں میں جا کے پڑ جاتے ہیں نا، تو ان کو سالوں کا اور مہینوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، بھی یہ ہم شمار کرتے ہیں، پھر سال کے بعد اس کی برسی مناتے ہیں، ان کے لیے ان کا کوئی حساب نہیں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو آدمی دنیا سے گیا تھا،
ذرا تصور کرو، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بندہ بند ہوں آنکھیں اور بندہ آدمی افسانہ ہو۔ ایک آدمی تھا فلانے بزرگ تھے، اب 7 سال کے بعد کون کسی کو یاد کرتا؟ رہی دل کی دل میں حسرتیں، یہ نشاں قضا نے مٹا دیا۔ دل میں حسرتیں ہوتی ہیں، یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، اور آخر اب وقت برابر ہو جائے۔ اور حضرت مجذوب رحمہ اللہ کا بڑا پیارا شعر ہے، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں۔ بے شک، یہ راہ گزر ہے بھائی، یہ ٹھہر بے شک، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار آگاہ ہو جاؤ اور غور سے کان کھول کے سن لو، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، بھی اللہ کا سودا کیا ہے؟ جنت۔ ہم ایسے عیاشیوں میں وقت گزاریں اور پھر کہیں کہ سیدھے جنت کا ٹکٹ ہماری جیب میں ہے، پہنچ جائیں گے جنت۔ اس لیے بھائی یہ سارے واقعات ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے ہوتے ہیں، بے شک، ہماری زندگی کا رخ بدلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت مجذوبی کا شعر ہے نا، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، پھر تیرا دل بہلتا ہے یہاں کیوں کر۔ سارے کلاس فیلو ایک ایک کر کے اٹھ گئے ہیں، اب تو آخری رہ گیا ہے، اور ابھی بھی تیرا دل جو ہے نا لگا ہوا ہے، تیرا نمبر بھی تو کوئی آنے والا ہے۔ تیرے ہم عمر جو تھے وہ دنیا کو سدھار کے چلے گئے، تو کب تک رہے گا؟ اللہ پاک ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ موضوع بیان ہو رہا ہے حسن خاتمہ کا، کہ بندے کا اصل کامیابی یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، بے شک، خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ جیسے ان بزرگوں کا خاتمہ وہ ساری زندگی دین کی خدمت، ایسا خاتمہ نصیب ہو جائے تو بس بندہ کامیاب۔ اور خدا نہ خواستہ اگر خاتمہ خراب ہو گیا تو یہ ساری محنتیں جتنی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے بھائی، یہ ساری گئی۔ حسن خاتمہ کی اہمیت بیان ہوتی رہی، حسن خاتمہ کے 10 نسخے بیان ہوئے، پھر اب ایسے گناہ بیان ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے بندے کے خاتمے کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ ان گناہوں میں 16واں گناہ بیان ہو رہا ہے، اور وہ 16واں گناہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی گستاخی، بے ادبی، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو ستانا، ان کا بغض، ان کا کینہ دل میں رکھنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک نے اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو اعلان جنگ دیا۔ بے شک، جو میرے اولیاء سے اور میرے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے، میں خدا اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں، تیاری کر لے۔ یہ اتنا بڑا وبال ہے۔ اس پر پھر اولیاء اللہ کی اوصاف، اولیاء اللہ کی علامات، اولیاء اللہ کی تعریف، ان کی شرائط، یہ سارا جو پابندی کے ساتھ آنے والے ہیں۔ جو کلاس پابندی کے ساتھ اٹینڈ کرنے والا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، نتیجہ اسی کا اچھا نکلتا ہے۔ جو کبھی آیا اور کبھی نہ آیا، یا آیا ہمیشہ آخر میں لیٹ آیا، تو اس نے تو آدھی بات سنی بھی آدھی بات نہیں سنی، اس نے انہی کے لیے میں پھر یہ ساری بات دہراتا ہوں۔ تو جو پابندی کے ساتھ سننے والے ہیں اور شروع میں آ کے سننے والے، یہ ساری باتیں وہ سن چکے ہیں۔ پھر اولیاء اللہ کے درجات بیان ہوئے، تو اس میں سب سے پہلا درجہ کس کا بیان ہوا؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا۔
انبیاء سے بڑھ کر کے کوئی ولی نہیں، نبوت والا درجہ یہ اللہ کے قرب کا آخری درجہ ہے، اس سے اوپر پھر خدائی والا درجہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد پھر دوسرے نمبر پر جو درجہ ہے صحابہ کرام کا، ان کا بیان چل رہا ہے۔ جس آدمی نے ایمان کی حالت میں کسی بھی نبی کو دیکھ لیا، ایک جھلک اس کو کسی پیغمبر کی نصیب ہو گئی، اس کو ولایت کا وہ مقام نصیب ہوا ہے کہ ساری کائنات کے اولیاء، غوث، قطب، ابدال، ساری امتوں کے اولیاء، گزشتہ جو امتیں گزری ہیں نا، ان میں بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد گزرے ہیں، ان کے واقعات عجیب و غریب احادیث میں آتے ہیں۔ ساری امتوں کے اولیاء اور غوث، قطب، ابدال، قیامت تک آنے والے سارے مسلمان، ان سب کو بھائی جمع کر لیا جائے تو جس صحابی کو کسی بھی پیغمبر کی صرف ایک جھلک نصیب ہو گئی، دیکھا اور مر گیا، دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا، وہ اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ یہ سارے مل کر کے اس کی گرد پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، ساری امت کے قرآن و حدیث کے بائر علماء کا اس پر اتفاق۔ تو جب اولیاء اللہ کا بغض، اولیاء اللہ کو ستانا، ان کی دشمنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے، تو بھائی صحابہ تو سارے اولیاء کے سردار۔ بے شک۔ اس لیے یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ خدا کے لیے صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو بالکل پاک اور صاف کر دو۔ کسی اسکالر کی بات میں، کسی لیکچرار کی بات میں، کسی ڈاکٹر، کسی پروفیسر، کسی فوج کے ریٹائر جنرل کرنل کی بیان سوشل میڈیا پہ سن کے یا اس کی کوئی لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر کے کبھی بھی صحابہ کے بارے میں بدگمان ہونا، ان کو کیا پتہ جن کی ساری زندگیاں دنیا کے عیاشیوں میں، دنیا کی عیش و عشرت میں، دنیا کی فراوانی میں، دنیا کی لذتوں میں گزری ہیں۔ بھائی صحابہ کا پتہ تو قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والا۔ بے شک۔ قال اللہ قال الرسول جن کا مشغلہ ہے، جو اس فن کے ماہرین ہیں، ان سے پوچھو صحابہ کون تھے اور کیسے تھے اور کیا تھے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو بالکل کیا کر لو، پاک صاف کر لو۔ جس کے دل میں صحابہ کے بارے میں کوئی معمولی سی بات بھی ہے، اس کا خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ۔ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے، اور کئی باتیں صحابہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ گزشتہ جمعے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ جنتیوں کو جو سب سے آخر میں نعمت ملے گی اللہ کی رضا والی، اللہ نے دنیا میں قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ صحابہ کرام کے لیے اس نعمت کا دنیا ہی میں اعلان کر۔ سبحان اللہ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، قسم اٹھا کر کے فرمایا پکی بات ہے اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو آپ کے دست مبارک پر درخت کے نیچے بیٹھ کر، ان کا مستقل تذکرہ بھی آئے گا۔ بدر والوں کو اللہ نے فرمایا بدر والے جو کچھ بھی کر گزرے میں نے ان کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو معمولی بات ہے۔ تو اس پر کئی باتیں آپ سن چکے ہیں۔ آج جو بات عرض کرنی ہے، اصل میں یہ مضمون کو جوڑتے ہوئے ٹائم گزر جاتا ہے۔ آج بھی میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ابھی تک ہمارے دوستوں کو جلدی آنے کی عادت نہیں پڑ رہی، وقت پر آنے کی کیا پڑ رہی ہے بھائی؟ عادت نہیں۔ اسپتال میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے ٹائم لیں گے، گھنٹہ پہلے پہنچ کے بیٹھ جائیں گے، شادی حالوں میں پہلے پہنچ جائیں گے، سکولوں کالجوں میں دفتروں میں پہلے پہنچ جائیں گے، لیکن مسجد میں اینڈ ٹائم پہ۔ تو یہ مضمون جوڑتے جوڑتے سارا ٹائم نکل جاتا ہے۔
اسی 5-7 منٹ اوپر بھی ہو جاتے ہیں ان کی پیش کی معذرت۔ آج جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا، اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کیا ہے بھائی؟ معصوم ہے۔ نبی بننے سے پہلے بھی معصوم، نبی بننے کے بعد بھی انبیاء علیہ السلام کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ پیغمبر جب اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لاتا ہے تو جیسے بالکل اس وقت گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اسی طرح جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو ایسا ہی گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا پاک صاف ہو، ایسا پاک صاف کہ بالکل اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ بے شک۔ ایسا نہیں کہ اس نے گناہ کیا اور اللہ نے معاف کر دیا۔ جن انبیاء کے بارے میں قرآن میں کہیں تذکر آتا ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو عوام الناس سمجھتے ہیں، جو آپ کے پروفیسروں کی لکھی ہوئی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے یا لیکچراروں کی اور ایسے جو ہے نا اسکالروں کی تفسیروں میں، وہ نہیں اس کا مطلب۔ کسی پیغمبر نے سوال ہی نہیں کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا، بے شک۔ وہ ایسا گناہوں سے پاک اور صاف اور معصوم ہوتا ہے۔ اور اس کے معصوم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں گناہ کی طاقت نہیں، طاقت اس کے اندر گناہ کرنے کی سارے انسانوں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ ایک پیغمبر میں 40 جنتی آدمیوں کی کیا ہوتی ہے بھائی؟ طاقت ہوتی ہے۔ رکانہ ایک پہلوان تھا اور ایک جنتی میں دنیا کے 100 انسانوں کی کیا ہوگی؟ طاقت ہوگی۔ تو ایک پیغمبر میں کتنی طاقت ہے بھائی؟ 4000 انسانوں کی طاقت ہے۔ 4000 انسانوں کے دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، کھانے کی، پینے کی، جتنی بھوک 4000 انسانوں کو لگتی اتنی ان کو لگتی تھی، پھر بھی 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ رکانہ ایک پہلوان تھا، وہ آیا اور اس نے آ کر کے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر میں تو تب ایمان لاؤں گا جب مجھے آپ گرا دیں۔ وہ بہت بڑا پہلوان تھا، کئی آدمیوں کو ایسے گرا دیتا۔ آپ نے فرمایا چلو تیاری کرو۔ آگے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پکڑا، پٹخ دیا۔ اس نے کہا آپ کا داؤ چل گیا ہے، ایک دفعہ پھر۔ آپ نے دوبارہ پھر پٹخ دیا۔ اس نے کہا نہیں، ایک دفعہ پھر۔ آپ نے تیسری دفعہ بھی پٹخ دیا، پھر وہ مسلمان ہو گئے سبحان اللہ۔ رضی اللہ تعالی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک لگائی، پھونسا لگایا تو آدمی کی جان چلی گئی۔ ایک پیغمبر میں 40 جنتی آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ بے شک۔ کئی صحابہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک چٹان آئی اور عاجز آ گیا اس کو توڑنے سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دفعہ وہ کدال لگائی اور چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور اس سے روشنی ملی۔ تو ایسا نہیں کہ ان میں گناہ کی طاقت نہیں۔ 4000 انسانوں میں جتنی گناہ کی طاقت ہے نا، اتنی طاقت ایک پیغمبر میں ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا تصور کرو یوسف علیہ السلام کی معصومیت کا۔ سبحان اللہ۔ شاہی محل کے سارے دروازے بند ہیں اور عین جوانی کا بھرپور زمانہ ہے اور ایسا حسن و جمال کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حسن کو تقسیم فرما کر آدھا ساری کائنات کو دیا ہے، اور میری آسمانوں میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ باقی سارا آدھا حسن یوسف علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مقابلے میں بھی شہزادی ہے بھائی، اور وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ذرا تصور کرو، ہمارے اندر ایک آدمی کی طاقت ہے اور وہ ہم سے سنبھالی نہیں جاتی۔ ہماری راتیں اور ہمارے دن کیسے گزر رہے ہیں، ہمارے خیالات دل اور دماغ میں کیا سمایا ہوتا ہے ہر وقت،
اور یوسف علیہ السلام معاذ اللہ ایک ہی نعرہ لگایا، یہ کام، اور میں انبیاء کا خاندان، یوسف علیہ السلام بھی نبی اور ان کے والد ماجد یعقوب علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام کے والد یوسف علیہ السلام کے دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام وہ تو جد الانبیاء، 4000 نبی ان کی نسل میں آئے، 4 پشت نبی یوسف علیہ السلام۔ بخاری شریف کی روایت ہے، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ یوسف علیہ السلام خود بھی محترم پیغمبر، ان کے والد بھی محترم پیغمبر، ان کے دادا بھی خود محترم پیغمبر، دادے کے بھائی اسماعیل علیہ السلام بھی محترم پیغمبر، اور پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر۔ سبحان اللہ۔ تو معاذ اللہ میں اور یہ، اور معلوم تھا کہ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں موٹے موٹے، بھاگ پڑے، بس دروازے پر پہنچے، دروازے پر پہنچتے گئے تالے ٹوٹتے گئے اور اپنی عزت بچا کے باہر نکلے۔ سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ بندہ جب پھنس جائے نا کسی گناہ میں، تو جو اس کے کرنے کا کام ہے اس کو اتنا بحرل کرنا چاہیے۔ ان کو پتہ تھا کہ دروازے بند ہیں اور تالے لگے ہوئے ہیں اور میں باہر نہیں نکل سکتا، لیکن اس جگہ سے بھاگ کے دروازے تک پہنچنا وہ ان کے بس میں تھا۔ تو بندہ جب اپنے بس کا کام کر لیتا ہے نا تو اللہ پاک پھر اپنا کام کر دکھاتا۔ یوسف علیہ السلام بھاگ کے دروازے تک پہنچے تو تالے ٹوٹتے گئے اور یوسف علیہ السلام نکلتے گئے۔ تو ذرا سوچے بھائی، ہمارے اندر ایک آدمی کی گناہ کی طاقت ہے اور وہ ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی، ہم بے قابو ہو رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان بچے اب تو استغفر اللہ، کل بھی E7 کے روڈ پر میں مدرسے میں جاتا ہوں، جامعہ فریدیہ میں ممبر رسول پر باوضو بیٹھا، موٹر سائیکل پر ہماری گاڑی کے سامنے سے ایک ایسا نوجوان گزرا جس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس نے کاچا پہنا ہوا تھا آدھی رانوں سے بھی اوپر یہاں تک پہنا، اور تھا کالا انگریز۔ اس علاقے میں انگریز بڑی کثرت سے رہتے ہیں، کہیں آپ کے دل میں شک ہو کہ نہیں وہ کوئی انگریز ہوگا، نہیں، انگریز نہیں تھا، کالا انگریز تھا، جن کو انگریز بننے کا شوق ہے۔ تو ہم تو کپڑوں سے باہر آ رہے ہیں، اور جس میں 4000 انسانوں کی طاقت ہو اور وہ ایسے موقع پر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے تو اس کی معصومیت سبحان اللہ کیا تھی۔ تو وہی انبیاء علیہ السلام تو کیا ہے، معصوم ہے، اور ان کے معصوم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، ان میں گناہ کرنے کی کیا ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس لیے ان کا جتنی طاقت ہوتی ہے نا، پھر اسی معیار کا پھر کیا ہوتا ہے، تقوی بھی ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ان اعلمکم باللہ واخشاکم للہ واتقاکم انا، تم میں سب سے زیادہ خدا کو پہچاننے والا، سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا تم میں سے میں۔ بے شک تم میرے اس تقوی والے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو بات یہ شروع ہوئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو کیا ہیں بھائی، معصوم ہیں۔ صحابہ اگرچہ معصوم تو نہیں تھے لیکن محفوظ تھے۔ کیا تھے؟ محفوظ۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کی حفاظت کا خصوصی انتظام فرمایا تھا، کیونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کا انہوں نے مقتدا اور پیشوا بننا ہوتا ہے، بننا تھا۔ تو اللہ پاک نے اس کا انتظام فرمایا کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے کہ میرے پیغمبر کے صحابی سے کوئی لغزش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے ان کے محفوظ ہونے کا، لیکن بات تھوڑی سی تفصیلی ہے،
اس پر اگلے جمعے بات مکمل کریں گے. اب ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ بھائی اگلے جمعے کون 12 بجے یہاں پہنچے گا؟ دیکھ لو وعدہ کر رہا مسجد میں بیٹھ کے. میں تو 5 سالوں سے کہہ بیان کر کے تھک گیا. مضمون بھی قسطوار اس لیے شروع کرتا ہوں کہ شاید کوئی تمہارے اندر کوئی شوق پیدا ہو کہ اگلے جمعے مفتی صاحب نے کیا بات کہی. ڈرامہ وہ جو قسطوار ہوتا ہے نا اس کی تو بڑی انتظار ہوتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جو قسطوار ہوتی ہیں ان کی کوئی انتظار نہیں. تو آؤ گے نا اگلے جمعے 12 بجے انشاءاللہ. ہاں تو آپ 12 بجے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ مضمون جلدی ختم. بیان 12:20 پہ شروع ہوگا.